موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سیف زون، یا ایک انسان جو آرام پسند ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ ریسک بھی لینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک انسان ایک دائرے میں تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے. اس نے کچھ اچھی زندگی کے لیے، کچھ اچھے کاموں کے لیے، کچھ پروڈکٹیو اور کارآمد کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ اس دائرے سے باہر بھی آنا ہے. تو ہاں، آج ہم اس کمفرٹیبلٹی پہ بات کریں گے، یا اس آرام دہ پسندی پہ، کہ انسان نے اس دائرہ کو کیسے کراس کرنا ہے، کس طرح وہ اپنے دائرے سے نکل سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفتاب صاحب بھی موجود ہیں. ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس طرح ہم اس دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں. سر جی. تھینک یو عمر. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سیف زون کے حوالے سے اس بات کا آغاز کیا. سیف زون یا کمفرٹیبل زون یا کمفرٹ زون جو ہے وہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک شخص اپنی ایک روٹین کی لائف گزار رہا ہے اور اس کا کمپیریٹیولی جو انگزائٹی کا لیول ہے اس میں کم ہوتا ہے. مطلب جیسے ایک شخص ہے روٹین کی زندگی گزار رہا ہے، 9 to 5 جاب کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہے اور اس کی چیزیں آسانی سے چل رہی ہیں اور وہ اپنی ان آسانی سے نکلنا نہیں چاہ رہا اور لیس انگزائٹی کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. تو سائیکلوجیکل ٹرم میں اس طرح کے زون کو سیف زون کہا جاتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو کم سٹریس دیتے ہیں، کم انگزائٹی والی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، نئے ایکسپیرینس نہیں کرتے. مثال کے طور پر پھر اس کے لیے جوازات بناتے ہیں مختلف طرح کے، کہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں چیزوں کے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی نئی چیز ایکسپیرینس کریں گے تو اس سے ہم انکمفرٹیبل فیل کریں گے، اس سے ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اور اس سے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی زندگی میں آپ نیا کرنے کی شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریزسٹنس وہ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، یا آپ اپنے اندر یہ ایک آپ کو 2 طرح کے کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو انٹرپرسنل کانفلکٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور انٹرا پرسنل بھی. یعنی کہ آپ کو جب بھی آپ زندگی میں کوئی نئی چیز یا نیا کام یا نئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک نیا کام کریں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلقات میں مسئلہ آئے، آپ کو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں مسئلہ آئے، تو وہاں تھوڑی سی آپ کے اندر ایک فیئر فوبیا ڈیولپ ہو، تو آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی ٹھیک چل رہی ہے، ویسے بھی تو مر جانا ہے، تو بس میں ان چیزوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور بس اور سارے کے سارے لوگ کامیاب تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کوئی گروتھ تو نہیں کرتے، تو میں نے جتنی کر لی ہے اتنی کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب تو یہ بات ہو گئی کہ سیف زون یا کمفرٹیبل زون کیا ہے اور کون سی ریزسٹنس آتی ہیں، یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے دور رکھتی ہیں. اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں، بچنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ایک دائرہ لگائیں اور اس دائرے میں اپنی روٹین کی چیزیں جو آپ کے کمفرٹ زون کے ایریا میں آتی ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کریں. اپنے روزانہ کے معمولات لکھیں جو آپ آسانی سے کر رہے ہیں، مطلب جن سے آپ نکلنا نہیں چاہ رہے یا جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف سموتھ چل رہی ہے، یا آپ لائف میں مختلف مائنر ایکٹیویٹیز ہے جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں. ہاں، صبح سے شام تک کرتے ہیں، اور کوئی جیسے ہم کوئی نئی اسکل نہیں سیکھ رہے، ہم عرصے سے بس وہ ایک روٹین میں چل رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کر رہے، نئی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں کر رہے. آپ پہلے زون میں تو آپ ان چیزوں کو لکھ لیں. سیکنڈ زون میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گروتھ کیا ہے، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی گروتھ کا باعث بنتی ہیں. سیکنڈ فیز میں آپ نے اپنی گروتھ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے گروتھ کا باعث بنتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے کیریئر میں کریں، لیٹ سے اپنے آپ پہ کام کرنے کی بات ہے، اپنے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی بات ہے، یا اپنی شخصیت میں کچھ اور نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے، یا پروفیشنلی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی نیا کاروبار، نیا کام یا نیا جاب کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس سیکنڈ زون میں ان ایریاز کو لکھیں. تھرڈ جو زون آپ کا بنتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک پینک زون ہے، کہ جب آپ اس گول کو سیکنڈ والے کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے ایک پینک کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوگی. آپ پینک میں جائیں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ریزسٹنس آئے گی، تو آپ کو کئی دفعہ ایسا لگے گا کہ یار اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب میں پہلے والے کام کے ساتھ اوکے تھا اور چیزیں ٹھیک تھی. دیکھیں، چیزیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ہی ٹھیک رہتی ہیں. مثال کے طور پر
ہم ہوائی جہاز کی بات کریں تو ہوائی جہاز آپ مجھے بتائیں کہ فضا میں سیف ہے یا زمین پہ سیف ہے؟ زمین پہ سیف ہے لیکن یہ بنا ہے فضا کے لیے. آبویس سی بات ہے. دیکھیں اگر وہ زمین پہ ایک ہوائی جہاز رہتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی ویلیو تب ہے کہ جب وہ آسمان کا سینہ چیر کے جو ہے وہ فلائی کرتا ہے. اب اسی طریقے سے جب ہم کمفرٹیبل زون کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان کی گروتھ بھی اسی چیزوں میں ہے کہ جب وہ اپنے اس دائرہ کار سے نکل کے نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نئے سے نئے لوگوں سے ملیں, اجنبیوں سے بات کریں, کہ یوزلی خوف لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتے. نیا کام شروع کرنے میں جو ہے وہ ان کو ریزسٹنس آتی ہے تو فوراً سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کہ جب وہ ریزسٹنس آئے اور اس کو چھوڑا نہ جائے, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو پریورٹائز کریں, لائک ان کو آرڈر کے حساب سے. ویڈیو گیم تو آئی ہوپ سب نے آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, لیول 1 بگنرز کا, پھر میڈیم, پھر اس میں ایکسپرٹ لیول. تو اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی نئی گروتھ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بگننگ لیول سے جائیں, ٹھیک ہے. اسکل بھی سیکھیں, صرف اور صرف آپ کی خواہش سے کام پورا نہیں ہونا, آپ کو ساتھ ساتھ اسکل بھی سیکھنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ وہ خود ہی کو کرنی ہے. آپ کو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں, ذرائع موجود ہیں, کمیونیکیشن کی چیزیں موجود ہیں. آپ کو ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور عام بات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ ان چیزوں کی فہرست بنائیں گے کہ جو آپ کے کرنے والی ہیں, تو پھر آپ ان کو بگننگ لیول پہ آپ کو ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور یہاں سے یہاں تک کا جو لیول ہے مجھے اس کے لیے اتنے دن چاہیے, پھر نیکسٹ لیول اسی طرح سے. عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً چیزوں کو گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن ہم نے بڑی موٹیویشنل اسپیکر کی کسی کی ویڈیو سنی اور لگتا ہے کہ بس اگلے دن سے نیکسٹ ڈیٹ سے وہ چیزیں سٹارٹ کرنے کی شروع کر. جیسے ہی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہوتا ہے, ہماری موٹیویشن لو ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم تو کبھی کر نہیں پائیں گے. اگر انہی چیزوں کو ہیرارکل بیسس پہ کیا جائے تو بہت سارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور آسان بھی ہے. اور اگر ہم اس کو ایک دم ابرپٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی انفیریٹی کمپلیکس میں جا سکتے ہیں. جی بالکل. تھینک یو سر سو مچ. آج ہم نے ویک زون یا ہم نے جو کمفرٹیبل زون سے کس طرح ایک بندہ نکل سکتا ہے, تو سر نے بڑی تفصیلی اس پہ بات کی اور پھر اس کی مختلف زونز کے بارے میں کہ کون سی کمفرٹیبل زون میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, پھر ایکسپیکٹڈ کتنا آبسٹیکل ہے, کتنا وہ متوقع خطرات ہے, اس کو کیسے فیس کرنا ہے, پھر ایک گول تک جانے کے لیے ہم نے کس طرح ایک پرائمری لیول سے سٹارٹ کرنا ہے, ایک بگننگ سے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے دماغ میں ایک ٹائم ڈیوریشن بھی رکھنا ہے. بڑی ایک سیکوینس سے ہماری آج کی گفتگو چلی اور سر کی پھر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ ہم بات کریں گے. تب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری چینل کی بیل کے بٹن کو دبائے تاکہ آپ لوگ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ ملیں گے. تب تک خدا حافظ.